میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر ہر انسان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی سرخی آ جاتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے اور موڈ اچھا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے معصوم بچے، یا بچے کی معصومیت۔ معصوم بچے اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، معصومیت وہ دولت ہے جو لے کر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ معصومیت کی دولت کی وجہ سے ہی ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس کی توتلی باتیں، اس کی معصومانہ حرکتیں، اس کی عادتیں نرالی ہوتی ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے بچے کو اپنے ماحول سے پیار اور محبت ملتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کیا آپ کو اپنا بچپن سہانا لگتا ہے؟ جب آپ بچپن کے واقعات یاد کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی سرخی سج جاتی ہے، اور کیا آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے؟ کیا آپ اسی بچپن کے دنوں میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ تقریباً سارے لوگوں کے جوابات اثبات میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایسا کیوں ہے؟ بچپن کیوں دلکش ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بچپن اسی لیے دلکش ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں ہمیں اپنے ماحول سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے خاص توجہ ملتی ہے، پیار ملتا ہے اور محبت ملتی ہے، اور اس وقت کے دوست بھی اچھے لگتے تھے۔ ہم آج ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں وہ دن سہانے لگتے ہیں۔ آج ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، اسی لیے بھی ہمیں ہمارا بچپن دلچسپ اور دلکش لگتا ہے۔ کسی شاعر نے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے، مٹی بھی اٹھائی اور کھلونے بھی بنا کر دیکھے، مٹی بھی اٹھائی اور کھلونے بھی بنا کر دیکھے، پر اے زندگی تو پھر نہ مسکرائی بچپن کی طرح۔ میں اس بھائی سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے دوست، زندگی پھر سے بچپن کی طرح مسکرا سکتی ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ تو مٹی اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کھلونے بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اپنی شخصیت میں بچوں والی معصومیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نفسیات کا تھوڑا بہت علم جو میں نے سیکھا ہے، اس کے مطابق آپ کی شخصیت آپ کی سیکھی ہوئی اور اختیار کی ہوئی خصلتوں اور عادات کا مجموعہ ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی بچوں کی عادات کو اپنی شخصیت میں پیدا کرنا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی معصومیت کی 6 خصوصیتیں بیان کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر ان 6 خصوصیتوں کو سمجھ کر ان کو ہم اپنی شخصیت کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے اندر میں معصومیت کی خوشبو پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی معصومیت کے متعلق 6 باتیں فرماتے ہیں کہ وہ ان 6 باتوں کی وجہ سے ہر دل عزیز رہتے ہیں، اور یہ جو 6 باتیں ہیں ان میں سے 2 باتیں ہم آج کے سبق میں جو ہے سیکھیں گے، 2 جو ہے وہ ہم آنے والے سبق میں سیکھیں گے، یعنی لیسن 9 میں، اور باقی کے جو 2 ہیں وہ ہم لیسن 10 میں جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلی عادت معصومیت کے متعلق جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رو کر اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یعنی بچے کی جو ہے شخصیت کے اندر، بچے کے اندر رونے کی عادت پائی جاتی ہے۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ رونا حساس انسان کی خصلت ہے، یعنی جو سینسٹیو انسان ہوتا ہے وہی روتا ہے، اور حساس انسان نرم دل کا مالک ہوتا ہے۔
اور نرم دل تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ تکبر ہی ہوتا ہے جو آپ کو رونے نہیں دیتا۔ جب آپ روتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے رونے میں التجا ہوتی ہے، اور وہ التجا بچہ اپنے والدین سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اس رونے کی عادت کو ہمیں اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے۔ معاشرے میں رونے والے انسان کو کمزور انسان سمجھا جاتا ہے، بلکہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کے حضور نماز میں اور دعا میں رونا چاہیے۔ اس وقت سب کچھ بھلا کر بچہ بن جانا چاہیے۔ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں ضد لگا کر بیٹھ جائیں کہ یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ویسا کر دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رونے سے آپ کے دل میں نرمی کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے تو آپ کی گفتگو میں بھی نرمی کا رس شامل ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو مدہوش کر کے آپ کا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور ان سے آپ کو وہی پیار اور محبت ملنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو بچپن میں ملا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، دوسری عادت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے متعلق بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لڑ جھگڑ کر آپس میں صلح کر دیتے ہیں۔ جھگڑے کے وقت جو کچھ ہوا وہ اس کو اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتے، اسے بھلا دیتے ہیں۔ انہیں ایک دوسرے کو منانے کی بھی نوبت پیش نہیں آتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عمر میں بچے کی میموری نہیں ہوتی، بلکہ ان کو وہ واقعات یاد رہتے ہیں، لیکن اس عمر میں بچے کا ایگو ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، جس وجہ سے وہ ان واقعات کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ پاتا۔ بچوں کی وجہ سے ان کے بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے سالوں تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، لیکن وہی بچے آپس میں کھیلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اس دوسری عادت کو ہم اپنے اندر میں کیسے پیدا کریں، یعنی لڑ جھگڑنے کے بعد صلح کرنا۔ بچہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ جھگڑا یا لڑائی کرنے کے بعد اس واقعے کو کچھ ہی پلوں میں بھلا دیتا ہے۔ آپ کو بھی مجھ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو اسے دل یا دماغ میں یاد کر کے مت رکھیں، بلکہ اسے اسی وقت بھلا دینا چاہیے۔ ایسی تلخ چیزوں کو اپنی شخصیت کی کمپیوٹر کی میموری میں سیو کر کے رکھنے کے بجائے فوراً ڈیلیٹ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ جھگڑے کے بعد بھی آپ کا رویہ یا برتاؤ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو آپ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ آسان نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر معصومیت کی دولت چاہیے تو یہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ ایسے وقت میں یہ مت سوچنا چاہیے کہ آپ کی عزت نفس کا کیا ہوا، کیونکہ ایسے سوال آپ کی انا کے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور جس گھر میں انا رہتی ہے اس گھر میں معصومیت داخل نہیں ہو سکتی، اور جس گھر میں معصومیت ہے اس گھر میں انا داخل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ تھی دو عادات جو ہم نے سبق 8ویں میں سیکھی ہیں۔ پہلی تھی رونا، اور دوسری ہے لڑ جھگڑنے کے بعد صلح کرنا۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کے بعد ہم بھی کوشش کریں گے کہ اللہ کے حضور نماز میں رو رو کر اللہ پاک سے اپنی بات منوائیں، اور دوسری یہ ہم کوشش کریں گے کہ اول تو جھگڑا ہونا، لیکن جب کبھی کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو
ہمیں فوراً صلح کر دینا ہے، اس چیز کو ہمیں سیو کر کے نہیں رکھنا ہے۔